پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان کے مطابق 5 اگست کو اس تحریک کو عروج ملنا شروع ہوگا، لیکن پی ٹی آئی میں تذبذب کا عالم ہے اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ پھر بات کریں گے، آج اسلام آباد میں ایک مجسمہ سا کوئی نصب کیا گیا تھا، دن بھر اس پہ سوشل میڈیا پہ بات ہوتی رہی، اس کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے رہے، اس کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی، زیادہ لوگ اسے خوشامد سے تعبیر کر رہے تھے، تو سی ڈی اے نے رات گئے پھر بالآخر اس مجسمے کو ختم کر دیا ہے۔ تیسری بات کریں گے، جو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو کسی ایک بندے نے وہاں بارش کے بعد ایک احتجاج کیا تھا اور قابل اعتراض کوئی اس طرح باتیں کی تھی، گورنمنٹ نے وہاں ایکشن لیا اور اسے حراست میں لے لیا، اس کے بعد اس کا ایک بیان جاری کیا گیا، لیکن آج انکشاف ہوا ہے کہ پولیس نے اسے ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ میں ہوں محبوب الرحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین اللہ گنڈا-پور گزشتہ کافی عرصہ سے ایک ایسا متنازع سا کردار بن گئے ہیں جن کو پارٹی کے اندر بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ خواہ لے کے آئیں احتجاجی ریلی لے کے اسلام آباد آئے، خواہ وہ پریس کانفرنس کریں مانسہرہ میں، خواہ وہ بڑے دھڑلے سے ویڈیو پیغام جاری کر رہے ہوں پشاور سے، یا وہ تازہ ترین جو جی ٹی روڈ سے وہ لاہور گئے ہوں، تو جہاں وہ کوئی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور لوگ خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ جو ان پہ شک کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہے۔ اب تازہ ترین جو ان کے حوالے سے جو بات چلی ہے وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے وہاں لاہور میں ایک پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کیا اور بڑے سوشل میڈیا پہ اس پہ بڑے ویڈیو شیئر ہوتے رہی جب وہ جی ٹی روڈ سے لاہور جا رہے تھے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے خطاب کے دوران بڑا جوشیلا سا خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو عمران خان نے تحریک کا اعلان کیا ہے 90 دنوں میں ہم اس کو عروج تک پہنچائیں گے، اور یا حکومت جو ہماری حکومت ختم کرتا رہے، ہم آب کریں گے یا بار کریں گے۔ اب اس ایک بیان کے بعد ہے جس میں انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن چونکہ پارٹی کے فیصلہ یہ نہیں تھا، اس پہ باتیں ہونا شروع ہو گئی، اس پہ سب سے مختلف طرف سے آیا رد عمل سامنے آیا، تو پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی رہنمائیں عالیہ حمزہ نے اس پہ خدشے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو 5 اگست کو عروج کی بات کی تھی، یہ 90 دن کا کہاں سے بات آ گئی ہے، کس نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد آج میڈیا سے گفتگو میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ امین اللہ گنڈا-پور کا ذاتی موقف ہے، پارٹی نے اس طرح کو کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امین اللہ گنڈا-پور پھر اس تحریک کو جسے عمران خان 5 اگست کو ایک عروج کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ اسے 3 مہینے تک کر کے گو سلو کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف ان عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور اس پہ پچھلے ویلاگ میں نے بھی بات کی تھی کہ وہ ان کے آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک تحریک کا وہ مضبوط ضرور کر سکتا ہے ان کا دورہ ہے امریکہ، تو لیکن ابھی تک اس کا نہ شیڈول کوئی سامنے آیا ہے، نہ انہوں نے کوئی جانے کی بات کی ہے۔ لیکن ساری جو گیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، احتجاجی تحریک کی، احتجاج کی، یا حکومت کے خلاف جو بھی لائے عمل اختیار کرنے کی، وہ اب پی ٹی آئی کے نوجوانوں پہ ہے۔ پی ٹی آئی کے نوجوان ہر طرح سے عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کی ہر بات پہ بیک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے ادھر قومی اسمبلی میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، وہ گو سلو کر دیتے ہیں، وہ اس تاریخ کو وہ بام عروج دینے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ جب لیڈر اس طرح کے ہوں تو تاریخ کیسے چلے گی؟ اب امین اللہ گنڈا-پور نے یہاں 90 دن کا اعلان کر کے ایک اور بام پیدا کر دیا، اس پہ بحث چلنے کے لیے کہ یہ کیوں کیا گیا اس طرح۔ اب باتوں میں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، ایک مرتبہ پھر لگے گا کہ امین اللہ گنڈا-پور بھی اپنی بات پہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ جب رد عمل جب بھی آتا ہے پارٹی میں امین اللہ گنڈا-پور گول کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب اسی والے سے جب ان سے صحافیوں نے سوال کیا تو وہ صحافیوں سے بھی الجھ پڑے تھے
کیونکہ اب جہاں جہاں جاتے ہیں ان کا یہ سوال ضرور پیچھا کرتا ہے کہ جب آپ احتجاجی ریلی لے کے اسلام آباد آئے تھے، گولی چلی تھی، تو آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اس سے پہلے جب آئے تھے تو پھر کہاں کے پی ہاؤس کیوں چلے گئے تھے؟ اور بہت سارے ایسے مواقع پہ، اور جب ایک طرف وہ بڑی اپوزیشن، ان کو سخت اپوزیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف ہے کہ خیبر پختونخوا میں، دوسری طرف ایک ویڈیو جب سامنے آتی ہے امیر مقام اور گورنر خیبر پختونخوا کہ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ وہ بیٹھے ہنس رہے ہیں، مذاقیں کر رہے ہیں، تو مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اس ویڈیو نے مزید ابہام میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو امیر مقام صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے موجود ہے سیاست میں، فیصل کریم کنڈی کو بھی اسی طرح کے سگنلز ملتے ہیں، بے شک ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن وہ بھی اسی طرح کے اس میں ہوتے ہیں تقریباً۔ اور اب امین اللہ گنڈا پور بھی وہیں ہنس رہے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو کردار خیبر پختونخوا میں جو سوالیہ نشان ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ فضل الرحمان نے اسی مسلم لیگ نون، اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا برا بیہیو کیا انہوں نے، ان کے ساتھ پی ٹی آئی سے سربراہی سے اٹھا کے باہر کر دیا، ان کی کوئی بات مانی نہیں، حکومت میں شامل نہیں ہوئے، یہ کہتے رہتے میں نتائج نہیں مانتا، سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن جب پی ٹی آئی کے خلاف اطاعت کرنے کی بات آئی تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا میں اطاعت نہیں کرتا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب جب کہ انہیں سیٹیں نظر آ رہی ہیں، مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا میں، جب یہ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے سے بانٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو پی ٹی آئی کی تھی وہ دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس میں سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص جے یو آئی کو بھی۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ مرکز کے خلاف کوئی باتیں کریں، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو وہاں اپوزیشن کو تبدیلی لانی چاہیے خیبر پختونخوا میں، وہ بلکہ وہ تو کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے۔ جب مولانا فضل الرحمان یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی لائی جائے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ کن سے بات کر رہے ہیں اور کس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے اشارے کنائے سمجھتے، تو وہ اس طرح کی بات کرنا ہی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک حکومت قائم ہے اور آپ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ اندر سے تبدیلی لائی جائے۔ تو اب یہ ابہام تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن میں اس طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں فرنٹ لائن پہ آنا بھی چاہتے ہیں، تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو باہر ہے، یہ کس حد تک امین اللہ گنڈا پور کے اس 90 دن کے بیان کو سنبھالیں گے، اور اس تحریک کا جو عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست سے بام عروج ہوگا، عروج کی طرف نکلے گی، تو دیکھتے ہیں اس تحریک کو کیا ہوتا ہے، یا جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں بار بار پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں، وہ کون ختم کرے گا، کیسے ختم کرے گا۔ تو اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تحریک میں سارے آ جائیں، سب برابر چلیں، تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تحریک چلے، کوئی بہانے سے ادھر ادھر ہو جائے، کوئی فرمائشی گرفتاری دے دے، کوئی اور بہانہ تلاش کر لے، تو اس طرح پی ٹی آئی میں مزید دراڑیں پیدا ہوگی، اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب تک عمران خان اپنے اصول پہ جبر کے خلاف کھڑے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کمپرومائز ہوتے رہیں، تحریکوں سے بھاگنے کی کوشش کریں، کارکن ان کے ساتھ ہے اور کارکن تحریک چلانا چاہتا ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں جو اسلام آباد میں آج کل سے بلکہ اس طرح ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی انہوں نے گلوب نما کوئی حادثہ لگایا تھا، اس میں 2 بالز ہیں، وہ G12 کے شاہراہ ایران پہ لگایا گیا تھا، سارا دن اس پہ تنقید ہوتی رہی، لوگ طرح طرح کے اس پہ تنقید کرتے رہے سوشل میڈیا پہ۔ کسی نے کہا یہ خوشامد کی علامت ہے، خوشامدی مجسمہ لگا دیا گیا ہے، تو اس پہ اور بہت سارے متنازع بھی اس طرح کے کمنٹس آئے تھے، اور سارا دن اس پہ کل بھی آج بھی اس پہ چلتا رہا، اور آج بالآخر کو وہ مجسمے ہٹانے پڑے۔ شام کو انہوں نے پہلے کیمو فلاج کیا، تو کیمو فلاج کرنے کے بعد وہاں انہیں اٹھانے کے لیے کرینے پہنچ گئی، اور پھر وہ جو ایک مجسمہ تھا، اب سی ڈی اے کا جو بیان سامنے ہے، سی ڈی اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ماڈل کو کسی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے نصب کیا تھا اور ہم سے ماڈل کی منظوری نہیں لی، تو اس لیے اسے اب ہم ہٹا رہے ہیں تاکہ وہ ماڈل کی منظوری نہیں لی۔ مجسمے تو لگائے جا سکتے ہیں شہر میں خوبصورتی کے لیے، لیکن اس کے لیے ماڈل کی منظوری لینا ہوتی ہے۔ لیکن ماڈل جس ٹائم لگایا ہے بڑا زبردست لگایا ہے، اور اس حکومت کی بالکل عکاسی کرتا ہے، اور وہ اس پہ جو تنقید ہو رہی ہے اسی طرح کی ہے، بالکل خوش آمدی سا ماڈل لگا تھا، اور وہ آج ہٹ بھی گیا۔
تو اس پہ آپ دیکھ لیں ایک سوشل میڈیا کی ایک طاقت یہ بھی ہوتی ہے، آج نہ اس کے خلاف کوئی تحریک چلی نہ کوئی سیاسی جماعت کی، صرف سوشل میڈیا نے اس کی تنقید کی اور ماڈل کو ہٹانا پڑ گیا۔ ایک موضوع بنا ہوا ہے لاہور کا بھی، لاہور کا ایک چاچا، اس نے ایک متنازع سا کوئی بیان دیا تھا، بارش ہوئی تھی لاہور میں، اور اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو مخاطب کر کے کوئی متنازع سی بات کی تھی، اس کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا، گرچہ اس کے اس موقع کو پذیرائی ملی تھی سوشل میڈیا پہ، اس کے خلاف بھی بہت بول رہے تھے، اس کی پذیرائی بھی ملی تھی، لیکن چونکہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے تھے اس نے، اور وہ کوئی بھی اس کی حمایت کر نہیں سکتا۔ لیکن اس کا پھر ہونا یہ ہوا ہے کہ پولیس نے پکڑا اور اس سے پہلا جو کام کروایا وہ اس کا تردیدی بیان جاری کیا، اور اسی نے جس چاچے نے نا سائیکل پہ کھڑے ہو کے ایک متنازع سا بیان دیا، اسی پہ پھر اس نے زندہ باد، چیف منسٹر زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ حالانکہ وہ جو بھی تھا، لیکن وہ لگتا یہ تھا کہ شاید انہوں نے ویڈیو بنا کے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن آج صورتحال تب سامنے آئی جب اس کا بیٹا عدالت چلا گیا ہے، تو اس نے کہا ہے کہ ابھی تک میرے والد کو نہیں چھوڑا گیا، نہ ہی عدالت پیش کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب اسے عدالت پیش کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، کیونکہ اگر لوگوں کو آپ نے ڈنڈے کے زور پہ سمجھانا ہے، اس کی بات کی حمایت نہیں کی جا سکتی، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن اگر کسی نے کر دی ہے تو اس کی بہترین وہی تھا جو آپ نے ویڈیو جاری کر دی تھی، گرچہ اس سے آپ کا امیج کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خوش ہوتا ہے نا اس بیان سے، سوشل میڈیا کی اس اپڈیٹ سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہوتی، شرمندگی والی بات ہوتی ہے۔ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا شہریوں کو آپ اس طرح سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، نہ ہی آپ کو اس کا قانون اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بھی کر دیتے ہیں، اور اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ریاستی طاقت دکھانی ہوتی ہے، آئین قانون کی وائلیشن کرنی ہوتی ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ ایک شریف شہری، غریب آدمی، اس ملک کا رہنے والا جب آپ کی بدماشی سے تنگ آ جاتا ہے، ظاہر ہے اس نے زندہ بھی رہنا ہے، اس ملک میں رہنا بھی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ سافٹ ویئر اسے اپڈیٹ کہنا نہیں کہتے، وہ جبر ہوتا ہے جو آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے اگر اس چاچے نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے، اس پہ شرمندگی ہے، اس نے معذرت کر لی ہے، اس پہ اس نے اپنا بیان ہی واپس لے لیا ہے، تو اس کو اب چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو عوام کی وہ آواز ہے جو کبھی آپ کے سامنے آئی، آپ نے مائنڈ کر لی، لیکن پورے اب پنجاب کیا پورے پاکستان میں لوگ اسی طرح کا رد عمل دکھا رہے ہیں۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، کسی کی نہیں آتی، جس کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس چاچا کو بھی اب جو آپ نے سزا دینی تھی دے دی ہے، چھوڑ دیں گے، اور دیگر بھی جو اس طرح کے فیصلے جو عوامی نوعیت کے ہوتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر اگر فیصلے لیے جائیں تو شاید اتنی تنقید نہ حکومت پہ ہو اور نہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔